شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی شان نبیہ و حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ رمضان مبارک کی ان مقدس اور بابرکت راتوں میں یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور آج یہ سلسلے کی یہ چھٹی کڑی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے کا آج آغاز ہوگا، اور سورہ نساء کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی کسی کو برا بھلا کہے، مگر یہ کہ جس پر کسی طرح کا ظلم ہوا ہو اور وہ ظالم کو برا کہہ بیٹھے تو معذور ہے۔ اللہ کے رسول کی فرما برداری ہی اللہ کی فرما برداری ہے، اور اللہ کی طرف سے جو رسول بھی آئے وہ ایک ہی پیغام، ایک ہی پیام لے کر آئے، ان میں تفریق نہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے لکھی لکھائی کوئی کتاب نازل ہو جائے، حالانکہ اس سے بڑھ کر مطالبے انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، اور اس کی ان کو خوب سزا ملی تھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا لیا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اسی طرح سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی آئی، اور وہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور بہت سے ایسے رسول بھی ہوئے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بعض لوگوں کا یہ مشغلہ ہی دوسروں کی عیب جوئی ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کام ہی دوسروں کی عیب جوئی کرنا ہوتا ہے، کسی کے حقیقی یا فرضی عیوب کو اچھالنے اور ان کی تشہیر کرنے میں انہیں خاص لطف آتا ہے۔ اور بعض منہ پھٹ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جس دل آزاری کا باعث بنتے ہیں اور باہمی محبت و پیار کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو اچھی طرح ہے جس کو اس خماش کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو۔ اسلام جو مسلمانوں کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک جان دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان عیب گوئیوں کو کب برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اس آیت مبارکہ میں واضح ہدایت فرما دی کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ کسی کی پس پشت غیبت، کسی کی منہ پر توہین اور حتک عزت، سب کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ ہاں، وہ شخص جس پر واقعی ظلم ہوا ہو، اس کی حق تلفی کی گئی ہو، اسے رخصت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کا برملا اظہار کرے اور اپنی مظلومیت کی داستان بے دھڑک سنائے۔ ظالم و مظلوم دونوں کو احساس دلایا جا رہا ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے مظالم کا کسی کو علم ہی نہیں، یا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے کرتوتوں سے واقف ہے، اور اگر دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی
تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اسے سزا مل کر رہے گی۔ اور مظلوم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا تمہاری دادرسی نہیں کرتا تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تیرا فریاد رس ہے، تیری مظلومیت اور بے کسی کا اسے خوب علم ہے۔ برائی کے اظہار سے منع کیا گیا اور نیکی کے متعلق اجازت دی کہ چاہے اسے ظاہر کر دو یا پنہا رکھو۔ آخر میں مظلوم کو فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم بھی زیادتی کرنے والے انسان سے درگزر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کے باوجود غلط کاروں اور مجرموں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو بھی اگر اپنے آپ کو صفات الہی اور اخلاق ربانی سے متصف کرنے کے لیے یہ غصہ پی جائے تو تیرے لیے بہت مناسب ہے۔ پہلا حکم رخصت ہے اور عوام کے لیے ہے جن کی اخلاقی حالت اتنی بلند نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت ضبط یعنی صبر سے کام لے سکے جبکہ جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا حکم عزیمت ہے اور خواص کے لیے ہے۔ یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں ان جرائم کے علاوہ چند ایسے شدید قسم کے جرائم کا اضافہ کیا جا رہا ہے جن کا ذکر پہلے نہیں آیا۔ حضرت مریم پر بہتان۔ جب حضرت مریم کو حضرت مسیح کی بشارت دی گئی تو آپ کنواری تھی اور بچے کی ولادت کے وقت جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ باہر ویرانے میں چلی گئی نہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں کے طعنوں کا خیال کر کے گھبرائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب کوئی تم پر زبان طعن دراز کرے تو خود جو ہے چپ رہنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ چنانچہ آپ واپس یروشلم پہنچی، لوگوں نے ان کی گود میں بچہ دیکھ کر انہیں متون کرنا شروع کر دیا، طعنہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت مریم نے حسب ارشاد الہی بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے دریافت کرو۔ لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیوں کر اس بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی گود میں ہے۔ اس وقت وہ معصوم بچہ ہے جس کی عمر چند گھنٹوں سے زیادہ نہ تھی۔ فصیح اور بلیغ زبان میں وہ بچہ گویا ہوا، بات کرنے لگا، کلام کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس روشن معجزے اور ناقابل تردید دلیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود، مشاہدہ کر لینے کے بعد انہیں حضرت مریم کی پاکی کا یقین آنا چاہیے تھا۔ آخر وہ اہل کتاب تھے اور نبوت، وحی اور معجزات پر ان کا ایمان تھا، لیکن یوں جان لینے کے بعد پھر ان کا اس تقدس مآب خاتون پر یہ تہمت لگانا بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا اور سولی دے دی، اور آپ کے ماننے والے عیسائی پرستار بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ یہود نے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ جب دشمن اور دوست سب اس بات پر متفق ہو چکے تھے تو قرآن نے آ کر حضرت مسیح کی عظمت و جلالت شان سے پردہ اٹھایا اور صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ یہودی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس اللہ کے رسول کو اپنے اللہ کا پیغام سنانے کے باعث انہوں نے قتل کرنے کی سرتوڑ کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کی اس ناپاک سازش کو ناکام بنا دیا اور اپنے رسول کا بال بھی بیکا نہ ہونے دیا۔ دونوں چیزوں کی نفی کر دی، یعنی یہودی نہ آپ کو قتل کر سکے اور نہ سولی پر چڑھا سکے۔ اور ارشاد ہوا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح یعنی عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں،
حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبے میں ہے ان کے متعلق، نہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم وجود اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف یعنی آسمانوں میں، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا۔ اب اس طرح عزیزان محترم سورہ نساء اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور سورہ نساء کے اختتام میں ایک بار پھر جو ہے عزیزان گرامی میراث کے واقعات جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ کس کو کس حالت میں کتنے حصے ملیں گے، تفصیلات جو ہے ترکے کی تقسیم اور اس کے متعلق وہ تمام تر جو ہے اور تفصیلات مزید جو ہے اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور سورہ نساء کا اختتام جو ہے میراث کی تقسیم کے مسائل پر ہوتا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بالخصوص جو ہے یہ یعنی کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے والدین بھی نہ ہو اور اولاد لڑکی یا لڑکا بھی نہ ہو، یعنی کلالہ کی میراث اس کا حکم کیا ہے، جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کلالہ کے وارثوں میں بھائی اور بہن دونوں ہو تو بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ احکام میراث کو اتنی وضاحت اور تفصیل سے بیان کرنے کی غرض بتا دی کہ تم اپنی خود ساختہ مصلحتوں کو ملوث رکھتے ہوئے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ نظام کسی ایسے قانون ساز کی تخلیق نہیں جس کی معلومات ادھوری اور ناقص ہو، بلکہ اس قادر وہ توانا رب العزت کا مقرر فرمودہ ہے جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ اس طرح جو ہے سورہ نساء کا اختتام ہوا اور سورہ مائدہ کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ مائدہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں کل 120 آیات ہے اور 16 رکوع ہے۔ عزیزان گرامی اس سورت کا نام سورہ مائدہ، عربی زبان میں مائدہ تم کہتے ہیں دسترخوان کو۔ یہ کوئی معمولی دسترخوان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سورت کی اسلام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے 15ویں رکوع میں 7ویں پارے کے 4تھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان کا تذکرہ کیا ہے، آسمانی دسترخوان کا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی حواریوں نے آپ سے ایک مرتبہ یہ تمنا ظاہر کی، خواہش کی کہ آپ اللہ کے برگزیدہ اور محبوب جو ہے نبی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے جنتی کھانوں سے آراستہ دسترخوان نازل کریں۔ آپ نے ان کی اس جو ہے التجا پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے جنتی کھانوں والا دسترخوان نازل فرمایا تھا۔ تو اسی نسبت سے، اس عظیم واقعے کی نسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا آغاز تربیت اخلاق سے ہو رہا ہے، اس لیے پہلے اسی عنوان پر غور کریں۔ اس سورت میں مختلف اقسام کے اخلاقی سبق دیے گئے ہیں جن کا تعلق جیسا ایک قوم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے، اسی طرح ان کا تعلق بین الاقوامی معاملات اور تعلقات سے بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، خواہ یہ وعدہ نجی کاروبار کے متعلق ہو، اپنے حلیفوں سے ہو یا حریفوں سے ہو، اور خواہ اپنے رب ذوالجلال سے ہو۔ آج کل کی متمدن قومیں یہ درست ہے کہ اپنے انفرادی وعدوں کی کسی حد تک پابندی کرتی ہے، لیکن سیاسی زندگی میں اپنے وعدوں کی جو مٹی پلید کرتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ مسلمانوں کا رب انہیں حکم دیتا ہے کہ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، خواہ وہ وعدہ حدیبیہ کے میدان میں دشمنان اسلام سے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اب جو قوت و اقتدار مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے تو ان کو صاف صاف اور کئی بار حکم دیا کہ جب قضا کی کرسی پر بیٹھو تو یاد رہے عدل و انصاف تمہارا شعار ہو، اور کسی صورت میں بھی عدل کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ نیز فرمایا کہ اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ ہو
کہ نیکی اور بھلائی کے ہر کام میں انہیں تمہاری معاونت یعنی مدد حاصل ہو، اور گناہ اور ظلم کے کسی کام میں تم ان سے اشتراک نہ کرو، ان کی مدد نہ کرو۔ فرزندان آدم کا قصہ بیان کر کے بتا دیا کہ حسد بہت بری چیز ہے، اس نے بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا، تم اس بری خصلت سے دور رہو۔ پھر اس صورت میں آگے جو ہے آسمانی کتابوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ بڑی اہم بات یہاں پر بیان کی گئی ہے سورہ مائدہ میں، کہ وہ اہم چیز جس کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تورات، انجیل، قرآن الگ الگ نظریات کے علم بردار نہیں، بلکہ یہ تینوں نہریں ایک ہی سرچشمے فیض سے پھوٹتی ہے۔ تورات کے متعلق فرمایا کہ فیہا ہدی و نور، انجیل کے متعلق بھی عینی ہی یہی الفاظ فرمائے کہ فیہ ہدی و نور، اور قرآن کے متعلق تو بار بار یہی فرمایا گیا۔ معلوم ہوا سب میں ہدایت ہے، سب میں نور ہے، اور ہر ایک کتاب میں اپنے زمانے کے مطابق شریعت کا مکمل ترین نظام اور اخلاقیات و معاملات کا واضح ضابطہ موجود تھا، اور ان سب کا جامع اور ان تمام بلند اخلاقی قدروں کا نقیب، محافظ اور نگہبان قرآن مجید ہے۔ حاملان قرآن کو تنبیہ فرما دی کہ دیکھو ہدایت و نور یہود کے پاس بھی آیا اور نصارہ کے پاس بھی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اے غلامان مصطفیٰ، اب وہی ہدایت و نور اپنی پوری آب و تاب اور شوکت و جلال سے تمہارے پاس آ رہا ہے، اور تمہیں اس سے استفادے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ کہیں تم بھی پہلے لوگوں کی طرح اپنی خواہشات اور خود ساختہ مصلحتوں کی قربانگاہ پر اسے بھیٹ نہ چڑھا دینا، یعنی پہلے لوگوں کی طرح اسے پیچھے نہ ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی پوری تعمیل کرنا، کیونکہ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ منکر حق ہے، وہ نافرمان ہے، اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہود و نصارہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، یہود اور نصارہ خود تو بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ تمہیں بھی جادہ حق یعنی سیدھے راستے سے ہٹانے کی انتہائی کوشش کریں گے۔ خبردار، ہوشیار، ان کے دامے فریب میں نہ پھنس جانا۔ اس کے بعد اس سورے میں جو ہے مختلف شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ حج کے آداب، شاعر اللہ کی تعظیم، اللہ کی نشانیوں کی عزت اور تعظیم کرنا، شراب اور جوے کی قطعی ممانعت، وضو اور تیمم کے احکام، حلال و حرام اشیاء کا ذکر، پرامن راستوں پر ڈاکہ زنی کرنے والوں اور چوری کرنے والوں کے لیے عبرتناک سزائیں وغیرہ وغیرہ اس سورہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور پھر جو ہے عزیزان محترم چھٹے پارے کی جو ہے تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ چھٹے پارے کی آخری رکوعات کا خلاصہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کے لیے اچھے وسیلے کی جستجو کرو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ چوری کرنے والے مرد یا عورت کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور عدل و انصاف کرتے وقت کسی بڑے یا چھوٹے کی رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ توریت میں بھی اسی طرح جو ہے قصاص اور انصاف کرنے کے احکام دیے گئے تھے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک کا معاوضہ دلوایا جائے، اور بعد کی کتابوں میں ایسے ہی احکام دیے گئے، لیکن یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اپنی ملت میں شامل کر لیں، اور اگر تم ان میں مل جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم ایسی پیدا کرے گا کہ وہ تم سے زیادہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گی، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا دوست رہے گا تو اسی کا بول بالا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا،
جن لوگوں نے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے ان سے دوستی نہ رکھی جائے. سابق میں جنہوں نے ایسا کیا تو ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی، بندروں جیسی بنا دی گئی. نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بے خوف قرآنی احکام کی تبلیغ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرے گا. اہل کتاب پر یہ واضح کر دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہ تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی تھی، اور اہل کتاب کو اپنے دین میں زیادتی اور غلو نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح جو ہے آج کے چھٹے پارے کی تفسیر کا اختتام ہونا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے خدا کی پھٹکار پڑی. مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہودی سب سے اشد ہے اور نصارہ مقابلتاً کم مخالف ہے، کیونکہ ان میں ایسے رہبان ہیں جو تکبر نہیں کرتے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.